زیست کے رنگ مکافات عمل ہسپتال مریضوں سے بھرا ہوا تھا، خاص کر او پی ڈی میں تو قدم رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ اتنی بڑی آبادی کے لیے اس پورے علاقے میں یہی ایک سرکاری ہسپتال تھا، جہاں آنے والے لوگوں کی اکثریت کا تعلق انتہائی غریب طبقے سے تھا۔ باقی جو ہسپتال تھے وہ سب پرائیویٹ تھے، اور ان میں صرف وہی لوگ علاج کر سکتے تھے جو وہاں کی بھاری فیسیں دینے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ مریضوں کے اس ہجوم سے ہوتے ہوئے ایک عورت ایک 8 سالہ بچے کو گود میں اٹھائے ہوئے ایمرجنسی وارڈ کی طرف بھاگتی ہوئی جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ 2-3 مرد بھی تھے۔ وہ سب ایمرجنسی وارڈ پہنچے اور ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر سے درخواست کی کہ وہ اس کے بچے کو پہلے دیکھ لیں، کیونکہ اسے گولی لگی ہے اور اس کا خون بہت تیزی سے بہہ رہا ہے۔ ڈاکٹر نے پوچھا، گولی کس نے ماری ہے؟ ان لوگوں نے بتایا کہ نامعلوم دہشت گردوں نے گولی ماری ہے۔ ہمارا بیٹا تو چھت پر کھیل رہا تھا کہ اس علاقے میں اچانک فائرنگ شروع ہوئی، اور ہمارے بچے کو بھی ایک گولی اس کے پیٹ میں لگی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ پھر تو یہ پولیس کیس ہے، آپ کو تھانے میں رپورٹ درج کرانی ہوگی، تب بچے کا علاج ممکن ہو سکے گا۔ بچے کی ماں نے اور ساتھ آنے والے افراد نے ڈاکٹر کی بڑی منت سماجت کی، لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ وہ عارضی طور پر تو کچھ مرہم پٹی کر سکتا ہے، لیکن باقاعدہ علاج کے لیے وہ مجبور ہے، کیونکہ پولیس رپورٹ ضروری ہے۔ وہ آدمی جو اس عورت کے ساتھ تھا اور اس کا قریبی رشتہ دار تھا، وہ رپورٹ درج کرانے تھانے پہنچا اور ڈیوٹی پر موجود پولیس اہلکاروں سے رپورٹ درج کرنے کی درخواست کی، اور ساتھ ہی بچے کی تشویشناک حالت سے بھی آگاہ کیا۔ پولیس افسر نے فوری طور پر رپورٹ درج کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ رپورٹ اتنی آسانی سے درج نہیں ہو سکتی، اس کے اپنے قواعد ہوتے ہیں، اور پھر یہ کہ ہماری موبائل موقع واردات پر جا چکی ہے، وہاں لوگوں کے بیانات ہوں گے، گواہوں کی شہادتیں اکٹھی کرنی ہوں گی، اور تب جا کر رپورٹ تیار ہوگی، اور بھی لوگ زخمی ہوئے ہوں گے، وہ بھی ہم سے رابطہ کریں گے۔ وہ لوگ پولیس اہلکار کے رویے سے مایوس ہو کر واپس ہسپتال کی طرف پلٹے کہ کچھ اور بندوبست کیا جا سکے۔ بچے کا خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا۔ محلے کے اور لوگ بھی ہسپتال پہنچے اور انہوں نے وہاں زبردست احتجاج کیا، جس کے سبب بچے کو علاج کے لیے لے جایا گیا، لیکن وہ بچہ بچ نہ سکا، اور کچھ ہی دیر بعد اس کی لاش وارڈ سے نکالی گئی، کیونکہ اس کو میڈیکل ایڈ دینے میں کافی تاخیر ہو چکی تھی۔ بچے کی ماں اور اس کے رشتہ دار محلے کے لوگوں کے ہمراہ بچے کی لاش کو گھر لے آئے۔ محلے کے سارے ہی لوگ افسردہ تھے۔ ایک پھول جیسا بچہ دیکھتے ہی دیکھتے دہشت گردوں کی گولی کا نشانہ بنا، اور گھر والوں کی آنکھوں سے ہمیشہ کے لیے اوجھل ہو گیا۔ رات گئے تک بچے کی تجہیز و تکفین مکمل ہو گئی۔ ماں کے دل کو سکون نہیں آ رہا تھا کہ اگلی صبح وہ بچے کی قبر کو دیکھنے گئی، جس پر پھولوں کی پتیاں ابھی تک تازہ تھیں۔ ماں نے اور تازہ پھولوں کی پتیاں قبر پر ڈالی اور دیر تک قبر کے پاس بیٹھی رہی۔ وہ ایسا محسوس کر رہی تھی کہ اس کا بیٹا قبر میں نہیں بلکہ اس کے سامنے چارپائی پر سو رہا ہے، اور ابھی تھوڑی دیر میں اٹھ جائے گا اور اس سے باتیں کرنے لگ جائے گا۔ اب تو بچے کی ماں کا روز کا معمول بن گیا تھا کہ وہ صبح سویرے قبر پر پہنچ جاتی اور گھنٹوں قبر کے پاس بیٹھی رہتی اور اپنے بیٹے سے باتیں کرتی رہتی۔ آج بچے کا 40واں تھا۔ گھر کے باقی افراد بھی بچے کی ماں کے ہمراہ بچے کی قبر پر فاتحہ خوانی کرنے آئے تھے۔ ان کی نظر اچانک ایسی قبر پر پڑی جو ابھی تازہ بنی ہوئی تھی۔ قبر کے ساتھ ہی ایک آدمی مسلسل روئے جا رہا تھا۔ ان لوگوں کے دل میں اس شخص کے لیے بڑی ہمدردی پیدا ہوئی۔ وہ اس شخص کی طرف بڑھے کہ اس کو تسلی دے سکے۔ جب قریب پہنچے تو ان کی حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ وہ شخص وہی پولیس اہلکار تھا جس نے رپورٹ درج کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ان لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یہ کس کی قبر ہے، تو اس نے بتایا کہ یہ میرے بیٹے کی قبر ہے۔ ابھی 3 روز پہلے موٹر سائیکل پر کالج سے گھر واپس آ رہا تھا کہ سامنے سے آنے والی گاڑی سے ٹکر ہو گئی۔ سر پر شدید چوٹ لگی۔ راہگیروں نے اسے ہسپتال پہنچایا، لیکن ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ ایکسیڈنٹ کا کیس ہے، پہلے تھانے سے رپورٹ لکھوا کر لے آئیں۔ وہ لوگ اسے کہاں پہچانتے تھے؟
اس لیے وہ تو اسے ہسپتال پہنچا کر واپس چلے گئے اور میرے بیٹے کو وقت پر طبی امداد نہ ملنے کے باعث فوت ہو گیا۔ اور جب شام تک وہ گھر نہ پہنچا تو میں نے اسے تلاش کرنا شروع کر دیا اور اس کی لاش مجھے ہسپتال سے ملی۔ اس کی داستان سننے کے بعد یہ لوگ واپس بچے کی قبر کی طرف آئے اور سوچتے رہے کہ اللہ کا اپنا ایک قانون ہے اور وہ قانون ہر حال میں جاری و ساری رہتا ہے اور اس قانون کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ یہی مکافات عمل ہے۔ Thanks for watching.